اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، مرگی یا ایپیلیپسی دماغی بیماریوں کی ایک قسم ہے۔ دماغ کے خلیوں کا ایک کام باقاعدہ برقیاتی اخراج ہے۔ دماغی خلیوں سے عارضی طور پر بے قاعدہ برقیاتی اخراج مرگی کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ یہ حالت چند سیکنڈ قائم رہتی ہے۔ مرگی کے دورے میں پٹوں کی کھچاؤ، اکڑاہٹ، جھٹکے، بدحواسی، بے مقصد جسمانی حرکت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مرگی کے بارے میں چند مفروضے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ چونکہ مرگی کے دورے میں مریض کے حرکات عجیب و غریب ہوتی ہے، اس لیے مریض پر جن یا سایہ ہے۔ مرگی کے مریض کا جوتا سونگ لیں سے دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرگی چوت کا مرض ہے، اس لیے مرگی کے مریض کے برتن، کپڑے اور رہنے کی جگہ علیحدہ کر دینی چاہیے۔ مرگی کے مریض کی شادی کر دینے سے دورے پڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ پانی کو دیکھنے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ مرگی کا مریض معمول کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ مرگی کا مریض پڑھ لکھ کر ملازمت نہیں کر سکتا۔ یہ سب مفروضے ہیں میرے بھائیوں، ان میں کوئی حقیقت نہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب غلط مفروضے ہیں جو اپنی طرف سے گڑھ لیے گئے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے یہ جاننا چاہیے۔ کوئی ایک وجہ نہیں بلکہ اس کے بہت سے وجوہات ہیں۔ یہ دماغ کے چوٹ یا اس کے اپال کے متاثر ہونے سے ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر مرگی کا پہلا دورہ پیدائش سے لے کر 20 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اس کی عام طور پر وجہ پیدائشی نقائص، گردن توڑ بخار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی اقسام بھی ہے۔ مرگی کی صحیح تشخیص ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ عام طور پر دو قسم کے دورے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے دورے ہوتے ہیں۔ چھوٹے دوروں کے دوران مریض تھوڑے دیر کے لیے گم سم ہو جاتا ہے۔ مریض چند سیکنڈ کے لیے محسوس کرتا ہے کہ اس کا دماغ غائب ہو گیا۔ ان دوروں میں صرف ایک ہاتھ یا پیر یا چہرے کے آدھے حصے میں غیر ارادی طور پر کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے دورے جو ہیں اس کے دوران مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، سانس کچھ سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر حرکت ہوتی ہے، جسم اکڑتا ہے، کبھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جھٹکوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس دورے کی مدت 2 سے 3 منٹ ہوتی ہے۔ مریض ہوش میں آ کر متلی یا سر درد کی شکایت کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کو نیند آ جاتی ہے۔ مریض کو اپنے دورے کے بارے میں کچھ یاد نہیں رہتا۔ دوروں کو ابھارنے والے عوامل جس سے دورے ابھرتے ہو اس میں بہت زیادہ تکن، نیند کی کمی، ذہنی پریشانی، تیز بخار، خون میں گلوکوز کی کمی جو کانے کے ناغے سے ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ جسمانی مشقت، تیز اور غیر متوازن جلملاتی روشنی، بہت سے قریب سے ٹی وی دیکھنا، کمپیوٹر گیم کا زیادہ دیر تک استعمال کرنا، خاتون مریضہ میں مخصوص ایام ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق دوا استعمال نہ کرنا، یہ سب جو ہے اس کی وجوہات ہے، اس کے عوامل ہے جس کی وجہ سے یہ آ سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ یہ ہے، مرگی کا دورہ پڑنے کی صورت میں یہ کام کرے۔ کچھ مریضوں کو دورے سے قبل ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو دورہ پڑنے والا ہے، ان کو چاہیے کہ فوراً بستر پر لیٹ جائے۔ اگر کسی کو دورہ پڑتے دیکھے تو خود پرسکون رہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، مناسب جگہ آرام سے لٹا دے مریض کے دورہ کو اپنی جسمانی طاقت سے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں، کچھ ٹائم ہوتا ہے، بس وہ خود آ جاتا ہے اپنی نارمل پوزیشن پہ۔ مریض کو اگر کسی خطرناک جگہ مثلا مصروف سڑک پر دورہ پڑے تو اسے وہاں سے ہٹا لے۔ جہاں مریض کو لٹائے وہاں سے سخت گرم اور دار والی اشیاء ہٹا دے، کیونکہ ان سے زخم لگنے کا اندیشہ ہوتا۔ مریض کے سر کے نیچے کوئی نرم چیز رکھ دے، مریض کے نک اور مصنوعی دانت اتار لیجیے اور کسی اور کسے ہوئے کپڑے جیسے گلے میں پڑے ہوئے ٹائی، مفلر اور کالر وغیرہ ڈھیلے کر دیں۔ بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر کو لینے بھاگے، مریض کو خود سنبھالا جا سکتا ہے، کیونکہ عموماً ڈاکٹر کے آنے تک ہی دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ دورے کے دوران مریض کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز ٹونسنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ زبان کو کٹنے سے بچانے کی کوشش میں آپ مریض کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دورے کے دوران مریض کو کچھ کھلانے پلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ دورہ ختم ہونے کے بعد مریض کو کروٹ لٹا دے تاکہ اس کی منہ سے تھوک وغیرہ نکل جائے۔ دورہ ختم ہونے کے بعد کچھ مریض ذہنی طور پر معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صرف وقتی طور پر ہوتا ہے، ڈرنا۔ اگر مریض سونا چاہے تو اسے آرام کرنے دیں۔ جب تک مریض مکمل طور پر بیدار نہ ہو جائے اسے کوئی مشروب مت پلائے۔ صرف ایک دورہ ہونے کی صورت میں مریض کو طبی امداد کی ضرورت نہیں، لیکن ایک سے زیادہ دورے پڑے تو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرے۔ تشخیص کے لیے آپ یہ کام کریں۔ نمبر 1، میڈیکل ہسٹری بہت ضروری ہے، یعنی جو گزرا ہو، جو بیتا ہو، ڈاکٹر اس کا مکمل ریکارڈ لے۔ ڈاکٹر کو دورے کی مکمل کیفیت اور تفصیل درکار ہوتی ہے۔ خاندانی حالات کو نوٹ کرے۔ مریض کی ذاتی تفصیل بچپن سے بڑے ہونے تک، اس کے علاوہ سماجی و ذہنی جذباتی کیفیات کے متعلق بھی معلومات جمع کی جاتی ہے جو علاج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کرے کہ جسمانی معائنے اور لیبارٹری ٹیسٹ کیجیے
تیسرا یہ کرے کہ اعصابی معائنہ کرے، دماغ کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، مثلا MRI، EEG، CT اسکین، تاکہ دماغ کے زخم کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کا علاج آج کل مرگی کے بے شمار ادویات دستیاب ہے جو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد آسانی سے مرگی کے دوروں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا کا باقاعدہ استعمال بہت ضروری ہے۔ صرف ڈاکٹر ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ دوا کب، کیوں اور کتنے عرصے تک استعمال کرنی ہے۔ ادویات دوران حمل بچے پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ بہت ضروری ہے۔ مرگی کے دورے اگر دواؤں سے ختم نہ ہو رہے ہو تو چند مختلف صورتوں میں آپریشن کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ مرگی کے مریض کے لیے کچھ مشورے۔ مرگی کے مریض کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ کوئی بہت سے لاتعداد مثالیں ہیں۔ بہت سے مریض ہیں مگر ان کو ان اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو صحت مند نہ سمجھے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے اور تجویز کردہ دواؤں کو مسلسل استعمال کرے۔ کچھ پرولانگ یعنی طویل علاج ہوتا ہے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ متوازن غذا استعمال کرے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ورزش کرے، روزمرہ کے کام کاج میں مشغول رہے اور اچھا مشغلہ کا چناؤ کرے، دماغی انتشار سے بچائے، اتنا ہو سکے بس منتشر نہ ہونے دے، نیند پوری کی کرے۔ ڈاکٹر کے مشورے اور ان سبھی ہدایات پر عمل کرنے کے بعد اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو تعلیم بھی آپ جاری رکھ سکتے ہیں، کھیل بھی سکتے ہیں۔ بہت نامور کھلاڑی بھی ہیں جو مرگی کے مریض رہ چکے ہیں۔ دیگر تفریحی سرگرمی میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں، ملازمت کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، صاحب اولاد بن سکتے ہیں، نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر صرف سمجھنا پڑتا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دعا میں یاد رکھے۔